ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ عشرہ اقبال کے سلسلے میں آج جس مضمون کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں اس کا عنوان ہے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں۔ اس مضمون کو آپ نہم جماعت، دہم جماعت، 11ویں جماعت، 12ویں جماعت اور حسب ضرورت جہاں جہاں اس کی ضرورت ہے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے علاوہ بھی دیگر بورڈ یعنی پنجاب بورڈ، سرحد بورڈ، بلوچستان بورڈ، ایون خان بورڈ اور دیگر جو بورڈ پاکستان میں استعمال ہوتے ہیں رائج ہیں، ان میں سے کسی بھی مضمون کسی بھی بورڈ کے لیے اردو کے امتحان میں اسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ آپ کے سامنے اب جو سلائیڈ چل رہی ہے وہ ہے برصغیر پاک و ہند میں علامہ محمد اقبال ایسے شاعر اور فلسفی گزرے ہیں جنہیں اردو، فارسی اور انگریزی زبانوں پر کامل عبور تھا۔ آپ شعر اور نثر دونوں انداز میں مہارت رکھتے تھے۔ اقبال کی شاعری میں جہاں خودی کا تصور ملتا ہے وہیں عقاب کے نگاہ اور شاہین کی پرواز بھی نظر آتی ہے، اور آپ کی شاعری کی فکر خالص اسلامی ہے۔ عقاب کی مثال یا عقاب کا تصور شاعر میں پیش کرنے کا مقصد دراصل نوجوانوں میں اس جنون کی بیداری ہے جو اس پرندے کا خاصہ ہے۔ عقاب ایک طاقتور اور بلندی پر اڑنے والا پرندہ ہے جس کی پرواز سیدھی اور تیز ہوتی ہے اور نگاہ اپنے ہدف پر ہوتی ہے۔ انسانوں کے مقابلے میں اس کی نگاہ 5 گنا زیادہ تیز ہوتی ہے اور اپنے سے 8 گنا زیادہ وزنی ہدف کو زیر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ نوجوانوں میں جب عقاب جیسی صفات پیدا ہونے لگتی ہیں تو انہیں اپنی منزل سامنے نظر آنے لگتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ یہ بھی سچائی ہے کہ جوانی عمر کا ایسا دور ہوتا ہے جب ہمت اور حوصلے عروج پر ہوتے ہیں۔ اس دور میں عیش پرستی، بے راہ روی، گمراہی، نافرمانی اور روایات سے بغاوت طبیعت میں شامل ہو جائے تو اندھیرے مقدر ہو جاتے ہیں، غلامی مزاج بن جاتی ہے، قوم ناکام ہو جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب قوم کے نوجوانوں نے کسی کام کا بیڑا اٹھایا تو اسے پایا تکمیل تک پہنچایا، وقت پر راج کیا، زندہ اور جاوید ہوئے۔ ہماری سماجی زندگی کی تنظیم ہی کچھ ایسی ہے کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہم ایسے طریقے اختیار کرنے پر مجبور ہیں جس سے خود اپنی ذات کی نفی ہوتی ہے، معاشرتی طور پر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اقبال کی شاعری نوجوان کو اس گرداب سے نکالنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے نہ صرف نوجوانوں کی کردار سازی کی بلکہ بے ہمت، پست حوصلہ اور شکست خوردہ جوان کو خودی کا تصور بھی دیا۔ عقاب کی نگاہ دی جو بلندی پر اپنا آشیانہ بناتا ہے، معاملات کی سنگینی پر گہری نگاہ رکھتا ہے، اپنے مقصد پر توجہ مرکوز رکھ کر مشکلات کی پرواہ کیے بغیر اپنا پورا زور لگا کر اپنا ہدف حاصل کر کے ہی دم لیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی قوم کے نوجوان صالح ہوں، اپنے نصب العین کے حصول میں سنجیدہ ہوں تو وہ سراسر خیر ہوتے ہیں۔ کسی قوم کا نوجوان اگر بیمار ہو، اگر بیدار ہو تو اس کی نگاہ اپنی منزل کی جانب ہوتی ہے، اپنے مقصود کے حصول کی جانب ہوتی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ ہاں، نقصان تو پہنچا سکتی ہے مگر بالآخر فتح اس کا مقدر ہوتی ہے جو کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین خاص میں بیشتر نوجوان ہی تھے۔ ان کی شجاعت، دلیری، بہادری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اپنا بڑا حصہ ہے، جس کی بدولت اسلام صحرائے عرب سے نکل کر دنیا میں پھیل گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فقط 17 برس کی عمر میں قید خانے میں قید کیے گئے اور پھر جوانی میں ہی والی مصر بنے۔ محمد علی قاسم کی عمر بھی 17 سال کی تھی جب وہ فاتح سندھ بنے اور برصغیر میں اسلام پھیلا۔ تاریخ اسلامی پر غور کیجئے تو سمجھ آ جاتی ہے جس قوم نے محنت کرتے ہوئے نگاہ کامیابی پر رکھی اور منزل کو پانے کے لیے کوئی شارٹ کٹ تلاش نہیں کیا، موقع پرستی نہیں کی، خود غرضی نہیں کی تو وہ کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ قدرت کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتی۔ چین کے لیڈر شی جن پنگ کے الفاظ میں جدوجہد جوانی کا روشن ترین بنیادی رنگ ہے، عمل نوجوانوں کا سب سے اچھا تجربہ اور تربیت ہے، اور اس ذمہ داری کے ساتھ جوانی چمکے گی۔ بقول علامہ اقبال، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔